بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا وکفی اللہ المؤمنین القتال وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا۔ یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 25 ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ احزاب کے موقع پر جو اپنا انعام فرمایا اس کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا ورد اللہ، اور اللہ نے پھیر دیا، لوٹا دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، بغیظہم، ان کے غصے کے ساتھ، کہ وہ غصے میں بھرے ہوئے تھے، لم ینالوا خیرا، اور کوئی خیر انہوں نے حاصل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے لوٹایا کافروں کو ان کے غصے کے ساتھ، اور انہوں نے کوئی خیر حاصل نہیں کیا۔ اس میں ایک تو اللہ کا لفظ ہے کہ ان کافروں کو شکست دینے والی ذات اللہ کی تھی، جس اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا اور ان پر ہواؤں کو بھیجا اور فرشتوں کے لشکروں کو بھیجا اور غیب سے مدد آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی غزوہ خندق کے موقع پر کہ اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب اللہم اہزمہم وزلزلہم اللہم انت عضدی وانت نصیری بک اجول وبک اصول وبک اقاتل۔ اے اللہ، کتاب کے نازل کرنے والے اور جلد حساب کرنے والے، ان لشکروں کو شکست دیں، ان کو متزلزل کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا مبارک قبول کی اور کافروں کو پھیر دیا کہ وہ سب کافر مل کر مدینہ پر حملہ کرنے آئے تھے اور بغیر کچھ حاصل کیے چلے گئے۔ لم ینالوا خیرا، کوئی خیر نہیں ملا۔ بغیظہم، یہ جو بغیظہم ہے یہ اصل میں حال ہے، یعنی بغیظہم کا مطلب کیا ہے؟ متلبسین بالغیظ، اس حال میں واپس پلٹے کہ غصے میں بھرے ہوئے تھے، اور اس لیے انہیں غصہ تھا کہ اتنا بڑا انتظام کرنے کے باوجود، اتنے سارے لشکروں کو بڑی محنت اور کوشش اور تھکاوٹ کے بعد جمع کرنے کے باوجود، اور اتنی تکلیف اٹھائی اور کچھ بھی انہیں ہاتھ نہ آیا اور وہ اپنے مقصد کو حاصل نہ کر سکے، تو یہ اندر سے وہ پورا غصہ بھرا ہوا تھا۔ اللہ نے اسی غصے کی حالت میں ان کو لوٹا دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا بھی یہی مطلب ہے۔ یہ رد اللہ کا لفظ اصل میں ایک مقصودی لفظ ہے
کہ ایمان والوں نے اپنی ایمانی عمل کو دکھایا، جہاد کا اور مقابلے کا، اپنی کوشش کی، سب کچھ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی آخر کار پھر اللہ کی جو مدد آئی وہ نتیجتاً، تو ان ساری چیزوں کی نسبت، ان حالات کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ لا حول نہیں ہے پھیرنے کی قوت، ولا قوت نہیں ہے کرنے کرانے کی طاقت، الا باللہ مگر اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ لم ینالوا خیرا، انہوں نے کوئی خیر نہیں حاصل کیا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ دنیا میں انہیں ایک فتح اور کامیابی کا خیال تھا، وہ تو نہیں ملا۔ ان کے خیال میں ان کو کامیابی ملنا تو خیر ہی تھا، وہ خیر انہیں نہیں ملا جو وہ اپنے خیال میں اس کو خیر سمجھتے تھے۔ اگرچہ فی نفسی ہی کفار کا غلبہ تو کوئی خیر نہیں ہے، لیکن وہ خیر انہیں نہیں ملا، وہ مال بھی نہیں ملا، وہ زمین بھی نہیں ملی، وہ غلبہ بھی نہیں ملا، اور آخرت تو نہیں ملا۔ تو لا فی الدنیا ولا فی الآخرہ، ابن کثیر میں ہے کہ نہ دنیا کا خیر ملا نہ آخرت میں ملا۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور کافی ہوا اللہ ایمان والوں کے لیے جنگ سے۔ ایمان والوں نے اپنی کوشش کی، مقابلے کی، دفاع کی، تو اللہ ان کے لیے کافی ہو گیا اور جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ تو اللہ ہی کافی ہو گیا کا مطلب ایک یہ ہے کہ جنگ کی نوبت نہیں آئی اور ایمان والے آرام سے رہے۔ انہوں نے اپنا عزم اور ارادہ اس کار خیر کا کر دیا اور دفاع کا، اور اللہ نے غیر سے مدد کر دی، اور پھر ان کفار کے لیے اللہ ہی کافی ہو گیا۔ اور وہ مدد کیا تھی؟ بالریح والملائکہ، ایک تیز ہوا آئی اور فرشتے اترے اور ان کے ساری خیمے اکھڑ گئے اور وہ بے خیر واپس ہوئے۔ بہت سخت وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، مقصد کیا ہے کفا کا؟ اللہ کافی ہو گیا، یا یوں کہہ لیں وَوَقَاهُمُ اللَّهُ، روح المعانی میں ہے اللہ نے بچایا ایمان والوں کو جنگ سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کافی ہونا ایسا کافی ہونا تھا کہ اسلامی سیرت کے تاریخ میں کفار کے ساتھ جو لڑائیاں ہوئی اور کفار کے مختلف حملے ہوئے، غزوہ احزاب میں تو انہوں نے پوری حد کر دی کہ سب کو ملا کر جمع کر کے مدینہ پر حملہ آور ہوئے، لیکن اس میں شکست ہونے کے بعد اللہ ایسا کافی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے واپس لوٹنے پلٹنے کے بعد فرمایا کہ الآن نغزوہم ولا یغزوننا، اب آئندہ یہ کفار ہم پر حملہ نہیں کر سکیں گے، ہم کریں گے ان پر حملہ۔ الآن نغزوہم ولا یغزوننا وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور اللہ ہے قوت والا اور عزت والا۔ قوت اور عزت اللہ کے پاس ہے۔ یہ قویًا کا جو لفظ ہے یہ اصل میں قادرن سے بھی زیادہ اس میں مبالغہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عاجز نہیں ہے، قادر ہے، لیکن کسی کام پر قادر بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی تکلیف اور مشقت کے ساتھ، بلکہ قوی ہے۔ ایک شخص ہے جس نے ایک چٹان کو اٹھایا، بڑی مشکل سے اٹھایا، تو ہم اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اسے چٹان اٹھانے کی قدرت ہے، لیکن ضعف ہے، عاجز نہیں ہے مگر کمزوری ہے، اس لیے کہ بڑی مشقت سے چٹان اٹھایا۔ اللہ قادر ہے
اس کا مطلب یہ ہے کہ عاجز نہیں ہے، کر سکتا ہے۔ اللہ قوی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اس کام کو کر سکنا نہیں، اس کام کے کرنے میں کوئی کمزوری بھی نہیں۔ تو قویًا اصل میں ضعیفاً کے مقابلے میں ہے، قادراً اور قدیراً یہ تو عاجزاً کے مقابلے میں ہے۔ قدیر ہے، عاجز نہیں ہے، قوی ہے، ضعیف نہیں ہے۔ تو قوی بہت بڑا لفظ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی یہ صفت بیان کی گئی، اس لیے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی اس قوت اور اللہ تعالیٰ کی اس طاقت کی کوئی انتہا نہیں جس کا انسان تصور کرے۔ وہ قوی ہے تو بے انتہا قوی ہے، یہ قویت بہت بڑا لفظ ہے۔ عزیزاً عزت والا ہے۔ عزت کا جو لفظ ہے یہ تین مفہوم رکھتا ہے۔ ایک عزت النفس ہے یا عزت القدر ہے، منزلت اور قدر۔ اللہ عزیز ہے، عزت والا ہے، قدر و منزلت والا ہے، یہ عزت القدر ہے۔ اور نمبر دو یہ کہ اللہ عزیز ہے، یعنی اللہ عزت القہر والا ہے کہ غالب ہے، جو کام کرتا ہے اس کام پر غالب ہے۔ یہ غلبہ، یہ عزت ہے۔ عزت ایک ہے مرتبہ اور ایک ہے غلبہ۔ اور سوم عزت ہے جس کو کہتے ہیں عزت الامتناع۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، بلکہ کہیں سے بھی کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی ضرر اسے دینے پر کوئی قدرت نہیں رکھتا۔ اسے ایک عزت الامتناع حاصل ہے، اسے ایسی عزت حاصل ہے کہ سب سے وہ محفوظ ہے اور کوئی انہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ تو قویًا اللہ تعالیٰ قوی ہے، کسی بھی کام کے کرنے پر اور اس کے ایجاد کرنے پر قادر ہی نہیں بلکہ پوری قوت رکھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ عزیز ہے کہ اللہ ہر کام پر غالب ہے اور پھر اپنے اندر یہ تینوں مفاہیم رکھتا ہے۔ تو اس طرح یہ دونوں الفاظ مل کر اپنی معنویت کو بہت وسیع کر دیتا ہے۔ یہاں یہ نکر جیسے اوپر بھی غفور الرحیم نکرا ہے، یہاں بھی نکر کیا مطلب؟ یعنی جیسے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا کہ جیسے اللہ تعالیٰ اپنے لیے جب جب وہ کسی ایک اسم کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو پھر تو اس پر الف لام آتا ہے، لیکن جب وہ کوئی خبر کے انداز میں استعمال ہوتا ہے تو خبر کے اندر تو اصل تنکیر ہے۔ یہاں تو کانا افعال ناقصہ ہے، اللہ اس کا اسم ہے، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ افعال ناقصہ داخل ہوتے ہیں جملہ اسمیہ پر، اور جملہ اسمیہ کی جو مبتدا ہے وہ کانا کا اسم ہوتا ہے اور آگے پھر اس کی خبر ہوتی ہے۔ اور مبتدا خبر کا رول تو یہ ہے کہ مبتدا میں اصل معرفہ ہے اور خبر میں اصل تنکیر ہے۔ تو یہاں تو یہ صرف کوئی ایک نام کہ هو القوی یا اس طرح کا نہیں ہے، بلکہ کان اللہ قویًا اس انداز میں استعمال ہوا ہے۔ تو اس انداز میں استعمال ہونے میں یہاں تنکیر ہی اس جملے کے مناسب ہے، یعنی یہ بحیثیت اس ایک نام کے نہیں ذکر ہو رہا، بلکہ اس جملے میں اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہے اللہ طاقتور اور عزت والا۔ اب ایک ہے اللہ طاقتور، یہ ایک جملہ ہے جس جملے میں کانا برائے استمرار اس جملے پر داخل ہے، تو پھر اس کا استعمال یوں ہی ہوتا ہے۔ یہاں پر کانا کی وجہ سے صرف ماضی کا آپ ترجمہ نہیں کر سکتے؟ نہیں، کانا تو آپ کو پتہ ہے کہ کانا ایک استمرار کے لیے، اللہ کے حق میں بالخصوص کانا کا استعمال استمرار کے لیے ہوتا ہے۔
کانا ناقصہ بھی ہوتا ہے، کانا تامہ بھی ہوتا ہے، اور کانا برائے استمرار بھی استعمال ہوتا ہے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا۔ یہ آیت نمبر 26 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بنو قریظہ کا ذکر کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب احزاب اور کفار کے لشکروں سے اور اس جنگ سے فارغ ہوئے اور کفار کو اللہ نے لوٹا دیا، جیسے کہ پچھلی آیت میں فرمایا، اور آپ گھر میں داخل ہوئے، آپ نے غسل کیا، تو اندر سے چونکہ بنو قریظہ نے اور اہل کتاب نے ایک سازش کی تھی، تو جبریل آئے اور کہا کہ اخرج لہؤلاء، ان بنی قریظہ کی طرف آپ نکل پڑے، اس لیے کہ انہوں نے وعہد کو توڑ دیا تھا، معاہدے کو صریحاً توڑ دیا تھا، اور ایک بہت بڑی مصیبت آ کھڑی ہوئی تھی مسلمانوں پر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے اور حکم دیا صحابہ کو کہ تم سب نکلو، اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنی قریظہ میں۔ اور راستے میں پھر کچھ صحابہ نے جب عصر کا وقت ہوا تو نماز پڑھ لی، اور کچھ صحابہ نے کہا کہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ نماز نہیں پڑھنی ہے، تو ہم بنی قریظہ میں پڑھیں گے۔ تو ان صحابہ نے کہا کہ آپ کی مراد یہ تھی کہ آپ عصر تک وہاں پہنچ جائیں گے، اب ہم پہنچے نہیں تو عصر ہمیں یہاں پڑھنی چاہیے۔ تو آپ کی مراد یہ نہیں تھی کہ اگر نہ بھی پہنچو تو عصر وہاں پڑھ لو، بلکہ آپ کے قول کا مقصد یہ تھا کہ عصر کی نماز تک وہاں پہنچو۔ اب ہم جب نہیں پہنچ پائے تو ہمیں عصر پڑھ لینی چاہیے۔ بعض نے کہا نہیں، جو آپ نے فرمایا ہم نے بس وہی کرنا ہے، اور عصر وہی پڑھ لی۔ اور بعد میں جب صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ دونوں ٹھیک ہیں۔ اور یہ بہت بڑی دلیل ہے اختلافی مسائل میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کے منشا کو سمجھنے میں اور فہم حدیث میں اگر اس قسم کا کوئی اختلاف آئے تو دونوں کا مطلب اور مقصد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہی ہوتا ہے۔ تو تمام اجتہادی مسائل کے اندر اختلاف کرنے والوں کا اس پر تو اتفاق ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے۔ اگر اختلاف ہے تو یہ ہے کہ آپ کے فرمان کا منشا کیا ہے، مطلب کیا ہے۔ جس نے یہ کہا کہ مطلب یہ ہے وہ اس پر عمل کرتے ہیں، جس نے کہا کہ اب مطلب یہ ہے تو وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ کسی کی رائے یہ نہیں ہے کہ آپ کے فرمان کا مطلب تو یہ ہے لیکن میں وہ نہیں کر رہا، میں یہ کر رہا ہوں۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کو کوئی نہیں کرنا چاہتا، اور وہ مسلمانی کیسے ہوگا۔ لہٰذا اجتہادی مسائل میں، فروعی مسائل میں جو اختلافات ہوتے ہیں وہ اس لیے اتنے زیادہ بڑے اختلافات یا فرقواریت کی بنیاد اس کو بنانا درست نہیں ہوگا کہ وہ اصل میں فہم حدیث میں اختلاف ہوتا ہے۔ ایک شخص حدیث کوٹ کرتا ہے کہ یہ حدیث میں یہ آیا ہے، اور کسی مسئلے میں کہتے ہیں کہ بس میں اس کو فالو کرتا ہوں۔ اگر ایک دوسرے دین کے بڑے عالم فاضل اس حدیث کا کوئی ایک مفہوم متعین کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کا یہ معنی ہے یا اس کا یہ مطلب ہے یا دوسری روایات کی نظر میں اس کا یہ مقام ہے، تو یہ اس حدیث کی مخالفت نہیں ہے، بلکہ یہ اس فہم حدیث کے اندر اختلاف ہے۔ لوگ اختلاف میں یہ شدت اختیار کرتے ہیں کہ وہ تو حدیث کا مخالف ہے، مخالف نہیں ہے بلکہ وہ جو آپ نے اس کا ایک مطلب سمجھا ہے اس مطلب اس رائے کے ساتھ ان کی اتفاق نہیں، حتیٰ کہ اگر ان کو یقینی طور پر 100% یہ معلوم ہو جائے کہ جو مطلب اور منشا آپ نے لیا ہے یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعی مراد ہے، تو وہ اپنی رائے سے پلٹ کر
اس رائے کی طرف آ جائیں گے۔ تو یہ ہمیشہ سے دور صحابہ کے بعد سے، احادیث مبارکہ کی تدوین کے بعد سے، یہ دو قسم کے نقطۂ نظر امت کے اندر اور اہل علم کے اندر علمی طور پر، اجتہادی طور پر، فہم کی بنیاد پر دو قسم کے لوگ رہے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے کسی حدیث کے ظاہر کو اور ظاہری ترجمے کو لے کر بس اس کی ڈائریکٹ پیروی شروع کر دی، اور کچھ لوگ، کچھ اہل علم کا انداز فالو کرنے کا یہ تھا کہ مجموع ما فی الباب روایات کو دیکھ کر اس کے مفہوم کو، اس کے مغز کو، اس کے مرتب کردہ جو استنباطی اصول ہے، اس اصول کو لے کر اس اصول کی بنیاد پر فالو کرتے تھے، اور روایات کے اندر وہ یہ بیان ان کا یہ تھا کہ اس کا مفہوم یہ ہے، یا اس میں سے ماخوذ اصول یہ ہے، یا اس روایت کا منشا یہ ہے۔ تو یہ فہم کا اختلاف ہوتا ہے، یہ اطاعت رسول کا اور موافقت رسول کا اختلاف یا اس سے انحراف نہیں ہوتا۔ اس میں ایک واقعہ میں مجھے اس میں بات بہت خوبصورت لگتی ہے کہ جیسے حضرت جبرائیل جب آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے بھی اپنے ہتھیار نہیں اتارے، اور آپ بھی اس ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی نصرت کا انداز بھی دکھا رہے ہیں۔ جی، ایک مخصوص انداز جو نصرت کا ہے وہ تو روحانیت اور کا ایک پرلطف انداز ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن غیبی فرشتوں کو مدد کے لیے بھیجا ہے، ابھی اس میں جو معاملہ باقی ہے اس کو بھی تکمیل تک پہنچانا ہے۔ تو پھر اس کے بعد بنو قریظہ کا محاصرہ ہوا، اور یہ محاصرہ 1 مہینے تک جاری رہا، اور تقریباً 25 دن تک جاری رہا، اور اس کے بعد آخر کار وہ خود ہی اس بات پر راضی ہوئے کہ ہمارا فیصلہ وہ حضرت سعد کریں گے۔ حضرت سعد بن معاذ سے بنو قریظہ کا حلف تھا، وہ ان کے حلیف تھے، اور ان کا خیال تھا کہ حضرت سعد بن معاذ ہمارے بارے میں کوئی نرم فیصلہ کریں گے، اور غزوہ احزاب میں وہ زخمی بھی ہوئے تھے، اور مسجد میں ہی ان کے لیے خیمہ لگایا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ مجھے ایسا موقع ملے کہ بنو قریظہ کے ساتھ جو انہوں نے بدعہدی کی ہے اس کی ان کو سزا ملے۔ چنانچہ انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے، اور ان کی جو خواتین ہیں وہ ان کو لونڈیاں بنا دی جائے، اور بچوں کو غلام بنایا جائے، اور ان کے سارے مرد قتل کر دیے جائیں۔ ایک بہت ہی بڑا فیصلہ تھا جو حضرت سعد نے کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خوش ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ سعد آپ نے وہ فیصلہ کیا جو 7 آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کو پسند تھا۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ، اور اتارا اللہ نے ان لوگوں کو، ظَاهَرُوهُمْ، جنہوں نے ان کافروں کی مدد کی تھی، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، من صیاصیہم، ان کے قلعوں سے، اللہ نے ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا۔ صیاصیہم کا جو لفظ ہے یہ سیاح کی جمع ہے، اور سیاح کہتے ہیں ہر وہ چیز کو جس کے ذریعے سے دفاع اور رکاوٹ ہو۔ یہاں مراد قلعے ہیں کہ جس کے ذریعے سے بنی قریظہ نے اپنا دفاع کیا اور اپنے قلعوں کے اندر وہ بند ہو گئے۔ اس لیے یہ کسی گائے ہرن کے سینگ کو بھی سیسیا کہتے ہیں، اور کسی کانٹے کو بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ ذریعہ دفاع ہے ایک طرح۔ یہاں مراد قلعے ہیں۔ تو اللہ نے ان کو اتار دیا اس سے۔ یہ من سیاسیہم انزل سے متعلق ہے، انزل من سیاسیہم۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ڈال دیا اللہ نے ان کے دلوں میں رعب۔ ان کے دلوں میں جو رعب جم گیا
اور مسلمانوں سے وہ ڈر گئے، یہ ہزیمت کا ایک بہت بڑا مظہر تھا کہ وہ شکست کھا گئے۔ یہاں وضع کی جگہ قذف کا لفظ ہے، جو کہ مزید مبالغہ کے لیے ہے کہ رعب خوب ان کے دلوں کے اندر جا گھسا۔ فریقا تقتلون وتأسرون فریقا، ایک گروہ کو تم قتل کرتے تھے اور ایک گروہ کو، اور تم نے قید کر دیا، قیدی بنایا دوسرے گروہ کو۔ قتل کرنے میں فریقاً کا لفظ تقتلون پر مقدم ہے، اور قیدی بنانے میں فریقاً کا لفظ بعد میں ہے، وتأسرون فریقا۔ یوں نہیں ہے کہ فریقاً تقتلون و فریقاً تأسرون، بلکہ یوں ہے کہ وہ فریقاً تقتلون و تأسرون فریقا۔ ایک تو آیات جو شروع سے چل پڑی ہیں، تبدیلا، رحیمہ، عزیزہ، فریقہ، قدیرہ، تو یہ فواصل الآیات کی وجہ سے بھی لفظی رعایت بھی ہے، لیکن معنویت بھی ہے اس کے اندر کہ قتل کرنے میں تو کوئی نہیں بچا، اور وہ سخت حکم ہے۔ جو حکم شدید تھا اس میں فریقاً کو مقدم کیا کہ وہ ایک گروہ تھا پورا جن کو تم نے قتل کر دیا، اور ایک گروہ کو تم نے قیدی بنایا جس کے اندر پھر احسان کرنا اور آزاد کرنا اور فدیہ لینا، اور وہ ایک امکان تھا۔ تو چونکہ اس میں بعض اوقات احسان ہوتا ہے اور اس میں نرمی ہوتی ہے، تو اس میں اتنی ایک مفعول کو مقدم کر کے تخصیص پیدا نہیں کی۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور وارث بنایا تم کو ان کی زمین کا اور ان کے گھروں کا اور ان کے مالوں کا اور اس زمین کا جس پر تم نے قدم نہیں رکھا۔ ارض زمین، دیار دار کی جمع ہے جس کا مطلب ہے رہنے کی جگہ، تو زمینیں بھی اور پھر خاص کر ان کے رہنے کی جگہیں وہ دیار، اور مال سامان درہم و دینار، ان سب کے تم کو اللہ نے وارث بنایا، جو کہ ایک مال غنیمت تھا۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اور یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے غنیمت کو ان کے لیے حلال کر دیا۔ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور اللہ نے تمہیں اس زمین کا وارث بنایا جن پر تم نے قدم نہیں رکھا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے مراد بھی بنو قریظہ کی ہی یہ زمین ہے جن پر تم نے قدم نہیں رکھا، کہ اس کا اللہ نے تم کو وارث بنایا، اس لیے کہ وَأَوْرَثَكُمْ سے ہی تو متعلق ہے نا، وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضًا، تمہیں وارث بنایا اس زمین کا، وارث بنایا، اورثکم تو ماضی ہے تو وارث بنا دیا۔ لیکن ایک قول یہ ہے کہ یہ ارزن سے مراد اصل میں خیبر کی زمین ہے، جس کا پھر بعد میں اللہ نے تمہیں وارث بنایا۔ اس صورت میں یہاں وہ ارزن کے ساتھ ایک مقدر ماننا پڑے گا کہ تمہیں وارث بنایا زمین کا اور گھروں کا اور مال کا، وَيُورِثُكُمْ أَرْضًا، اور تمہیں وارث بنائے گا ایک ایسی زمین کا بھی جن پر تم نے ابھی قدم نہیں رکھا۔ یہ ایک خوشخبری تھی بعد کے فتوحات کی، جس میں خیبر بالخصوص ہے، بعض نے مکہ بھی ذکر کیا ہے اور بعض نے فارس اور روم مراد لیا ہے۔ تو وہ ارزن، اور آئندہ قیامت تک مسلمانوں کو جو فتوحات حاصل ہو رہی ہیں وہ ساری وہ ارض لم تطئوہا میں داخل و شامل ہو سکتی ہیں، لیکن یہ دو بڑے قول ہیں۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ یجوز ان یکون الجمیع مرادا، تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ یہ ممکن ہے کہ سبھی مراد ہوں، لہذا
اس زمین کے بھی تمہیں وارث بنایا اور بعد میں بھی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ چنانچہ اللہ نے اپنی اس قدرت کے تحت تمہیں ان زمینوں کا وارث بنا دیا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ یہ آیت نمبر 28 ہے، اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج سے خطاب ہو رہا ہے۔ اس صورت کے خلاصے میں ہم نے بتایا تھا کہ آیت نمبر 28 سے 35 تک پھر یہ خطاب ہے ازواج النبی سے، اور خلاصے میں ہی ہم نے اس کے ربط کا انداز بیان کر دیا تھا۔ یہاں ربط کا ایک تو یہ ہے کہ جب مسلمانوں کو بنو قریظہ میں زمینوں اور مال کا وارث بنایا، جیسے کہ پچھلی آیت میں ہے، تو اس کے بعد تھوڑی فراوانی ہو گئی، تو عام ایمان والوں نے بھی اپنے بیویوں کے لیے خرچے میں کچھ اضافہ کر دیا۔ نبی کی بیویوں نے بھی یہ چاہا کہ اب جب کہ تنگ دستی نہیں رہی اور ہمیں کچھ مل گیا ہے تو وہ ہمیں بھی کچھ ملے، تو مطالبہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارے خرچے نان نفقے میں اضافہ کیا جائے۔ اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج تھا وہ مسکینی والا مزاج، اس میں آپ نے یہ دعا کی تھی کہ اللہم احیینی مسکینہ وامتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ تو وہ مزاج کی وجہ سے ازواج کا یہ مطالبہ آپ کی طبیعت پر، مزاج پر بھاری گزرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے کا ایلا کیا، اور اس وقت پھر آپ اپنے بالا خانے میں رہے، اور جب وہ مدت گزر گئی تو اس وقت ان آیات کا نزول ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نبی اپنی ازواج سے یہ صاف کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں دنیا کی زندگی، زیب و زینت، مال کی ترقی، یہ چیزیں چاہیے تو پھر آ جاؤ، تمہیں ساز و سامان جو بھی تمہارا بنتا ہے، متاع جس کو کہتے ہیں، یعنی طلاق دینے کے بعد جو سامان ہے جو اپنی وسعت کے مطابق، وہ ہم تمہیں دے دیتے ہیں اور تمہیں رخصت کر دیتے ہیں، اور ایک صحیح طریقے پر تمہیں طلاق دے دیتے ہیں۔ اس لیے کہ نبی کے مزاج کے ساتھ جس قسم کا زہد و جس قسم کا فقر ہے، اس کے ساتھ ہی اگر تم رہنا چاہتے ہو تو رہو، نہیں رہنا چاہتے ہو تو عام ایمان والی عورتوں کی طرح تم پھر زندگی گزارو، اپنے دوسرے جائز ضروریات اور اس کے لیے تگ و دو کرو، تم پر کوئی وبال نہیں ہوگا، لیکن تمہیں وہ اضافی قدر و منزلت نہیں ملے گی جو اضافی قدر و منزلت نبی کی ازدواجیت میں مل رہی ہے۔ تو تمہیں رخصت تو کیا جائے گا صحیح طریقے پر، جہاں چاہو پھر تم نکاح کر لو، لیکن اس زوجیت سے تم پھر نکل جاؤ گے۔ لیکن اگر تمہیں یہ مقام چاہیے تو پھر اس مقام کے ساتھ تمہیں یہ تکلیف برداشت کرنی ہوگی، اور یہاں کا جو مزاج ہے اس کو اپنانا ہوگا۔ تو یہ اگرچہ ایک تکلیف ہے، اور عام ایمان والوں کی عمومی عورتوں اور عمومی مومنین مومنات کے برخلاف تمہارے لیے وہ سہولیات تو نہیں ہوگی، لیکن تمہارا اس حساب سے روحانی درجہ اور منزلت وہ بہت بلند و بالا ہوگی۔ تو یہی مطالبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیات پیش کی سب سے پہلے حضرت عائشہ کے سامنے، اور ان کو یہ کہنے سے پہلے یہ بھی مشورہ دیا کہ اپنے
والدین سے اس حوالے سے مشورہ ضرور کیجیے، اس لیے کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ رغبت تھی اور معلوم تھا کہ والدین ان کو کیا مشورہ دیں گے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقاہت اور پھر باقی تمام ازواج کا جو مزاج تھا اور جو ان سے محبت تھی اور نبی کے مرتبہ عالی شان کو جس طرح وہ جانتے تھے، اس حساب سے سب نے الگ الگ سب نے یہی کہا کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول ہی پسند ہیں۔ اور یہ صحابیات اور ان میں ازواج مطہرات کا ایک عظیم مزاج اور عظیم مقام ہے جو کہ ان آیات میں ذکر ہو رہا ہے۔ تو سورت کا جو مضمون ہے اس میں ہم نے بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو بیان کیا جا رہا ہے اور کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے جس طرح کے منافقین پہنچا رہے ہیں، جیسے کہ کفار نے غزوہ احزاب میں بڑی تکلیفیں دی، تو یہاں پھر اپنوں سے اور ازواج سے بھی کہا کہ تم بھی نبی کو کسی طرح کی کوئی چھوٹی تکلیف کیوں نہ ہو وہ تمہیں نہیں دینی۔ تو اس وجہ سے بھی صورت ماقبل سے ربط رکھتا ہے، اور یہ بات امام قرطبی نے بھی اپنی تفسیر میں لکھی ہے۔ یا ایھا النبی، اے پیغمبر، قل ازواجک، کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم چاہتی ہو دنیا کی زندگی، وزینتہا، اور اس کی زینت، الحیات الدنیا یعنی السعادت فی الدنیا وکثرت الاموال، یعنی اگر تم دنیا کی زندگی میں ہی سعادت اور مال کی کثرت چاہتے ہو، اموال کی ترقی مراد ہے الحیات الدنیا سے، اور وزینتہا یہ پھر تخصیص بعد التعمیم ہے، یعنی دنیا کی مال و متاع میں ترقی چاہتے ہو، اور اس کی زینت مثلا لباس اور زیورات جو زینت کا ذریعہ ہے وہ ایک خاص چیز ہو گئی، الحیات الدنیا میں وہ داخل اور شامل تھی، لیکن اس کا ذکر اس کو کہتے ہیں تخصیص بعد التعمیم۔ فتعالین، تو آ جاؤ، کوئی جب اوپر کھڑا اور دوسرے کو کہتے ہو کہ آ جائے اوپر تو اس کو کہتے ہیں تعالین، تو یہاں مراد اصل میں صرف آنا ہے۔ فتعالین امتعکن، میں تمہیں فائدہ دوں، واسرحکن سراحا جمیلا، اور رخصت لا، تمہیں اچھی طرح رخصت کرنا۔ امتعکن، متعت الطلاق کہتے ہیں کہ ہر وہ عورت جس کو طلاق دی جائے اس کے حوالے سے یہ بات مستحب ہے کہ ان کو اپنی وسعت کے مطابق شوہر اچھے انداز میں رخصت کرے، کچھ تحفے تحائف دیں، کوئی جوڑا دیں، اپنی جو وسعت ہوتی ہے اس کو متعت الطلاق کہا جاتا ہے۔ تو ہم تمہیں یہ متع سے مراد ہم تمہیں یہ طلاق والا ساز و سامان اور اپنی وسعت کے مطابق وہ سامان دے دیں گے اور تمہیں اچھی طرح سے رخصت کر دیں گے۔ اسرحکن سراحا جمیلا، یہاں اسرحکن سے مراد کیا ہے؟ یعنی اطلقکن، تمہیں طلاق دے دیں گے، لیکن یہاں ایک بلاغت کا انداز ہے کہ وہ طلاق کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا کہ ہم تمہیں آزاد کر دیں گے اور رخصت کر دیں گے۔ صراحت نہ صراحہ، تصریح، صرح یصرح تصریح، تو اسرح باب تفعیل، اور سین راحہ یہ اصل ہے۔ صراحا جمیلا، یہ طلاق اصل میں کیا ہے؟ طلاق بغیر رجوع، ہم تمہیں ایسے نہیں رخصت کریں گے کہ طلاق دیں، بلکہ رخصت کر دیں گے، تم چلی جاؤ، اور صراحا جمیلا ہو، وہ اچھی رخصتی ہوگی۔ اچھی رخصتی سے مراد یہ کہ تمہیں کوئی ضرر نہیں ہوگا، تم پر یہ کوئی پابندی نہیں ہوگی کہ تم کہیں اور نکاح نہیں کر سکتے ہو، اور تمہارے ساتھ کوئی جھگڑا بھی نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، وہ تمہارے لیے بڑی آسانی اور سہولت ہوگی اور تم آزاد ہو جاؤ۔
وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم چاہتی ہو اللہ کو اور اللہ کے رسول کو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو اور اللہ رسول کی اطاعت کو، تو اللہ کے ساتھ وَرَسُولَهُ ذکر ہے، اور وَرَسُولَهُ کے ساتھ اللہ کے نزدیک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے کا پتہ چل رہا ہے۔ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تمہیں آخرت کا گھر چاہیے، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو بے شک اللہ نے تیار کر رکھا ہے احسان کرنے والیوں کے لیے تم میں سے بہت بڑا اجر۔ محسنات، احسان کیا ہے؟ خوبی، کسی عمل کی خوبی، یعنی یہ تم اگر ازدواجیت میں نہیں رہو گے تو بھی تمہارے لیے جائز ہے، عام مومنین کی طرح رہو، لیکن اگر رہو گے تو پھر تم یہ احسان کرو گے، یہ تم نیکی کے اندر ایک بہت بڑا اضافہ کرو گے، تو ایسے محسنات کے لیے پھر اللہ کے ہاں ایک بہت بڑا اجر ہے۔ اور اس میں من کنہ کے اندر جو یہ من ہے، یہ من بیانیہ ہے، یہ من تبعیضیہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بتوں کی گندگی سے بچو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بعض بتوں کی گندگی سے بچو اور بعض بتوں سے نہیں۔ من الاوثان یہ عربیت کا استعمال ہوتا ہے، من بیانیہ بھی ہوتا ہے، تو اس سے یہ اخذ کرنا کہ من کنہ ہے لہٰذا ازواج مطہرات میں کچھ محسنات تھی اور کچھ نہیں تھی، یہ غلط ہے، اس لیے کہ یہ من کنہ من تبعیضیہ نہیں ہے بلکہ یہ من بیانیہ ہے۔ لیکن اس من کنہ کے ساتھ اس کا ذکر کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ تخویف کا ایک انداز ہوتا ہے کہ تم میں سے اگر کوئی یہ پسند کرتا ہے تو وہ اس راستے پر آ جائیں، یہ گویا ان کو ایک چوائس دی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ میں امید دلائی جا رہی ہے۔ یہ انداز بیان، اسی انداز بیان کے لیے یہ من کنہ ہے، اور اسی طرح امت کی دوسری بیویوں کی نسبت سے بھی من کنہ ہے، تو پھر تمہارے لیے ایک بہت بڑا اجر ہے۔ اور یہ آیات گویا ازواج مطہرات اور امت کی ماؤں اور امہات المومنین کے مقام اور منزلت کو بیان کر رہی ہیں، اور اگلی آیات میں پھر بھی اسی قسم کا مضمون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے اور عمل کی توفیق۔ ابو لبابہ، ہاں ابو لبابہ کا ذکر بھی کرتے ہیں کہ وہ غزوہ احزاب کا ذکر، یہ تو پورا جو غزوہ احزاب کا واقعہ ہے وہ تو ہم نے ذکر نہیں کیا، لیکن حضرت ابو لبابہ نے چونکہ یہ اشارہ کیا تھا بنو قریظہ کے سردار کی طرف، گلے کی طرف ہاتھ رکھ کر کہ یعنی تمہارا انجام یہی ہوگا، قتل کیے جاؤ گے، پھر یکدم سے انہیں احساس ہوا کہ یہ پہلے سے ہی ان کو اس بات کی خبرداری دینا کہ تم قتل کیے جاؤ گے، یہ ان کو بتانا، یہ گویا کہ میں نے ایک مخالفت کی اور دشمن کا ساتھ دیا، تو وہ اس پر پچھتائے اور جا کر خود کو مسجد نبوی کی ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ میرے پاس آتے تو میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا، لیکن اب جب انہوں نے خود کو باندھ ہی دیا ہے تو اب اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں وہ آیات نازل کی جو صورت توبہ کے اندر ہے کہ اللہ نے ان کی اس غلطی کو معاف فرمایا۔ تو وہ ستون لبابہ اور استوان ابو لبابہ آج بھی موجود ہے مسجد نبوی۔